اس اور حدیث ہے جس میں بار بار فرمایا ختم بی الانبیاء، میرے ساتھ میرے آنے کے بعد نبی ختم کر دیے گئے۔ ایک حدیث میں فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہ 6 باتیں حضور کی خصوصیت ہے، دوسرے نبیوں کو نہیں دی گئی، جن میں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی۔ آپ حدیث پڑھ کے دیکھ لیجئے، ایک ایک جملے میں مفہوم کا سمندر موزن ہوتا ہے، یعنی آپ بالکل چند لفظوں کی بات کہیں گے آدمی سوچتا رہ جاتا ہے، اس کا مفہوم گھیر میں نہیں آتا۔ دوسری بات فرمائی مجھے رعب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی، فرمایا 6 مہینے کے فاصلے پر دشمن میرے نام سے کانپتا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے۔ یہ جہاد اور جنگ کے بعد جو مال غنیمت ملتا پہلی امتوں پر حلال نہیں تھا، یہ اس امت پر حلال کیا گیا۔ اسے فرمایا چوتھی بات میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ وہ لوگ صرف اپنی عبادت گاہوں میں جا کر اللہ کی عبادت کر سکتے تھے، ہم زمین پر جہاں چاہے اللہ کی عبادت کریں، ساری زمین مسجد ہے۔ اور اگر ہمیں پانی نہیں ملتا تو زمین کی مٹی کو ہماری یہ پاک بنا دیا گیا، بلکہ مطہر بنا دیا گیا، ہم اسے تیمم کر کے عبادت کر سکتے ہیں۔ پانچویں بات فرمائی مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا، باقی ہر رسول اپنی ایک قوم کے لیے آیا، ایک علاقے کے لیے، اور میں ساری دنیا کے لیے رسول بن کے آیا۔ اور چھٹی بات فرمائی وختم بی النبیون، مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا گیا، میں آخری نبی ہوں۔ یعنی حضور خاتم النبیین کا معنی کیا بیان کر رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث، 5ویں حدیث دیکھو، انما انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحا بہ الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبہ وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ اور میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا، مٹایا جائے گا۔ میں حاشر ہوں، وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی، کہ میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، پہلے حضور اٹھیں گے قبر سے، اس کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اسے فرمایا کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ حضور کے الفاظ ہیں، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں وہ عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یبعث نبیا الا حذو امتہ الدجال وانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وهو خارج فیکم لا محالہ۔ فرمایا اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، یقیناً اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے کہ دجال آئے گا۔ مطلب یہ کہ بار بار میں وہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ساری احادیث پر تو ظاہر بڑا وقت چاہیے۔ حضور جب جنگ تبوک پہ جانے لگے تو اپنا جانشین حضرت علی کو بنایا، فرمایا تم پیچھے مدینے میں مدینے کی حفاظت کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور آپ مجھے پیچھے منافقین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیچھے رہنے والے تو وہ ہیں جو منافق ہیں یا معذور لوگ ہیں، تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام تورات کے لیے گئے تھے لینے کوہ طور پر، تو پیچھے ان کے جانشین کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ پھر حضور کو خیال آیا کہ ہارون تو اللہ کے نبی بھی تھے، تو کہیں بعد کے آنے والے لوگ اسی کو فتنہ نہ بنا لیں۔ وہ گئے حضور نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تم میری ایسے ہو جیسے ہارون، تو جس کا مطلب یہ کہ علی نبی تھے، تو فوراً فرمایا
الا انہ لا نبی بعدی، کہ تم میری بمنزلہ ہارون ہو، لیکن یاد رکھو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تم نبی نہیں ہو۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور آپ جانتے عمر نبی نہیں تھے، لیکن آنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کہا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین۔ کہا میری امت میں میرے بعد یعنی قیامت تک کہا جھوٹے 30 نبی آئیں گے، 30 آدمی دعویٰ کریں گے نبوت کا۔ 3 لوگوں نے تو حضور کے فوراً بعد دعویٰ کیا مختلف وقتوں میں، ابھی تک وہ 30 کی تعداد نہیں پوری ہوئی، قیامت تک پوری ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد 30 آئیں گے کذاب اور دجال، ان کو فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے، وہ فریبی ہوں گے۔ دجال بہت دھوکے باز آدمیوں کہتے ہیں۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب میرے خیال میں اتنی احادیث سننے کے بعد کیا پھر بھی شبہ رہ سکتا کہ آدمی یہ سمجھے کہ خاتم النبیین کا کوئی اور معنی بھی ہے؟ لیکن میں اس کے ساتھ اس میں اضافہ کروں گا کہ امت نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور جیسے دنیا سے اٹھ گئے، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، ان کے 10 دن نہیں گزرنے پائے تھے خلافت کے کہ طوفان اٹھ کھڑا ہوا، فتنوں نے یوں لگتا اپنا گھونگھٹ اتار دیا، بڑے بڑے فتنے اٹھے۔ ان میں سے 3 نبیوں نے دعوے کیے، ایک فتنہ ایک عراق میں، اور 2 غالباً عراق میں اٹھنے والی تو خاتون تھی، لڑکی تھی جیسے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ حضور نے یہ تو فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ تو نہیں فرمایا تھا میرے بعد نبیہ بھی نہیں آئے گی، کوئی نبی عورت بھی نہیں آئے گی، اس لیے میں تو آ سکتی ہوں نا۔ اور سب سے بڑا علم جو دجال تھا وہ تھا مسیلمہ کذاب، اس کو کہا ہی حضور نے کذاب فرمایا۔ اس نے حضور کی زندگی کے آخری دنوں میں نبوت کا دعویٰ کیا، اسی حضور نے اسے کذاب کہا۔ اس نے خط لکھا حضور کو، اس نے یہ نہیں کہا، یہ نوٹ کرو، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا، انہوں نے کہا میں آپ کو نبی مانتا ہوں، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، لیکن مجھے اللہ نے آپ کی نبوت میں شریک کیا ہے، اشرکت فی نبوتک، میں شریک کیا گیا ہوں آپ کی نبوت میں، اس لیے جو کچھ آپ نے فتوحات کی ان میں آدھی تقسیم کر کے میرے حوالے کر دیجئے، یعنی آدھا ملک مجھے دے دیجئے۔ حضور ارادہ فرما رہے تھے اس کے استحصال کا کہ حضور نے انتقال فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلا کام یہی کیا، حالانکہ جو اسٹینڈنگ آرمی تھی وہ حضرت صدیق اکبر روانہ کر چکے تھے جنگ موتا کے شہداء کا انتقام لینے کے لیے، کوئی فوج نہیں تھی، اور ادھر مانع زکوٰۃ کا فتنہ تھا، ادھر بغاوت کرنے والوں نے سر اٹھایا، یعنی پورا عرب یوں سمجھیے کہ جل اٹھا۔ لیکن صدیق اکبر نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں ایک دن کے لیے برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے۔ نبوت ایک محل ہے، آج اس میں نقب برداشت کی گئی تو کل اس کو باقی نہیں چھوڑا جائے گا، تخت نبوت پر میں کسی کو نہیں بیٹھنے دوں گا۔ چنانچہ آپ نے جو لوگ بھی جمع ہو سکے، کل تعداد کی اس وقت 11,000 ہوئی، حضرت خالد بن ولید کو دے کر روانہ کر دیا، حالانکہ جو فوج تھی مسیلمہ کی اس کی تعداد 40,000 تھی۔ یہی وجہ کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ نقصان ہوا ہے، یاد رکھو کسی جنگ میں تو نقصان نہیں ہوا۔ ان میں 400 تو وہ صحابہ شہید ہوئے جو مکمل حافظ قرآن تھے، اس سے آپ اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے۔ حضرت عمر کا خود اپنے حقیقی بھائی اس میں شہید ہوئے، لیکن صحابہ کو چین نہیں آیا تا وقت اس کا سر نہیں اڑا دیا گیا۔ چنانچہ یعنی صحابہ کی تلوار نے ہمیں یہ بتایا کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، کہ جو بھی نبی دعویٰ کرے گا، جو آدمی اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم اس کا سر اڑا دیں گے۔ یہ ہے وہ جواب ختم نبوت کا یا خاتم النبیین کا وہ مفہوم جو صحابہ نے سمجھا۔ اس لیے آج تک امت کے جتنے بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں، فقہاء ہوئے، ائمہ ہوئے ہیں، ان میں سے ایک امام بھی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ ختم نبوت کی بات بھی، اس کے خلاف بات بھی سنی جا سکتی ہے۔ غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کیا، انہیں حکومت سے کہا کہ آپ مجھے موقع دیں، میں اپنے دلائل دینا چاہتا ہوں کہ میں نبی ہوں یا نہیں۔
حکومت نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اب اس کا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے اس کو یہ بلا کے یہ کہا نا کہ ہاں تم کو معجزہ دکھاؤ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو، کہا اگر آپ نے یہ کیا، ابھی آپ نے اس کی نبوت تسلیم نہیں کی، ابھی آپ نے صرف یہ کہا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ تم سچے نبی ہو جھوٹے نبی ہو۔ تو آپ نے اگرچہ اس کی نبوت تسلیم نہیں کی لیکن نبوت کا امکان تو تسلیم کر لیا نا کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا۔ کہا جس طرح کسی کو نبی ماننا کفر ہے، اسی طرح اس کا امکان تسلیم کرنا بھی کفر ہے۔ امام صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ کسی آدمی سے اگر کسی نے یہ کہا کہ تم اگر واقعی نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، اتنی بات کہنے پر وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ گویا اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اگر تم واقعی کوئی شعبدہ بازی دکھا دو اور میں مان جاؤں گا کہ تم واقعی نبی ہو، تو نبوت کا تو امکان بھی حرام ہے کہ جا کے سمجھ لیا کہ نبی آ سکتا ہے۔